بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جو کچھ بھی تمنائیں دل میں لیے پھرتے ہو، اچھی یا بری، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں، چونکہ محبت اور دوستی کا تعلق دل سے ہے، اور دل ایک ایسی گہری وادی ہے جس کے ہر ایک احساس کو جاننا، ہر ایک لہر کو گننا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ایک شخص چرپ زبانی سے اپنے محبت کا اظہار کر کے دوسروں کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہوں، اور سننے والا اس کی چرپ زبانی سے متاثر ہو کر یقین کر لیتا ہے، لیکن حالات ثابت کر ہی دیتے ہیں کون مطلبی ہے کون مخلص۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی انہی کمزوریوں کا شکار رہتا ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پر یہ بات واضح کر دو کہ تم اپنی سینے کی باتوں کو ظاہر کر دو یا چھپاؤ، اللہ کی ذات کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تمہارے دل میں خیال کی لہر بعد میں اٹھتی ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ خزاں میں زمین پر گرنے والے پتوں کو کون شمار کر سکتا ہے، اور پوری زمین پر اٹھنے والے آہٹوں کو کون سن سکتا ہے، لیکن اللہ کی علم کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں کہ وہ ہر ایک پتے کو گرتا ہوا دیکھتا ہے اور ہر ایک کی گرنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ اگر سمندر کی انتہائی گہرائی میں کوئی مچھلی بھی حرکت کرے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ اس دنیا میں جہاں کہیں کوئی دانہ اگے یا گٹھلی سے پودا نکلے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ جیسے اس کے علم کی انتہا نہیں، ویسے ہی اس کی قدرت بھی لامتناہی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اگر آج تم اس کی علم کی وسعتوں اور اس کی قدرتوں کی بے پناہی کو دل و دماغ میں بٹھا لو تو عاقبت سنور جائے گی، حقیقی کامیابی نصیب ہوگی۔ ورنہ اس بات کو یاد رکھو، وہ دن زیادہ دور نہیں جس دن ہر ایک شخص اللہ کی عدالت کے کٹگرے میں کھڑا ہوگا اور ہر شخص کے ہاتھوں میں اپنے نامہ اعمال ہوگا۔ اس نے زندگی میں کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس میں وہ بھی موجود پائے گا، اور کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس میں موجود ہوگی۔ آدمی کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی جب وہ دیکھے گا کہ جو اعمال اس کے حافظے سے بھی اتر چکے تھے وہ سب بھی اس میں موجود پائیں گے۔ وہ چیختے ہوئے کہے گا، ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو۔ اس وقت انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے بدعمالیوں کے درمیان ایک لمبی مسافت حائل ہو جائے تاکہ وہ اپنے بدعمالیوں کو دیکھ نہ سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس وقت اس کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے کرم کا کیا کہنا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے بار بار ڈراتا ہے، اس سے ڈرو اور اپنی برائیوں سے بچو، نفاق کا رویہ چھوڑ دو اور اسلام کے بارے میں پختہ یقین رکھو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ وہ رؤوف ذات ہے، یعنی رؤوف ایک ایسی رحمت ہے جو بندوں کو ہر نقصان اور شر سے بچانا چاہتی ہے، اور چونکہ اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے اور اصل سزا جہنم کی سزا ہے، اس لیے پروردگار اپنے بندوں کو اس سے بچانے کے لیے بار بار اپنی ذات کا حوالہ دے رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا کرا، یا اللہ ہم سب کو اپنی پہچان کرا دے۔